नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और फिर जैसे हम दुनिया में पूछते ना, कोई पास हो गया, किसी की पोजीशन आ गई और वो एकदम खुशी से दीवाना हो रहा है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है? देखो कैसे किया तुमने, कि क्या किया था तुमने। ऐसे होता है ना, कैसे तुम्हें ये कामयाबी मिली, तो लोग उसको पूछते कैसे तुम्हें ये कामयाबी मिली, देखो तुमने क्या किया, कैसे तुम पहुंचे यहाँ तक। कहेगा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। मैं दुनिया में ये यकीन रखता था कि मुझे मुलाकात करनी है अपने हिसाब से। यार ये दुनिया में ये नहीं कहा कि मैं दुनिया में जानता था, मैं जानता था दुनिया में, ये नहीं कहा, मैं यकीन रखता था, मुझे यकीन था। और यकीन में और जानने में फर्क है। जानते तो सभी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी जिंदगियां बिल्कुल यानी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरती हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है एक दिन है, ठीक है, डे ऑफ जजमेंट का तो सारे ही बोल देते हैं। लेकिन जानना अलग और उसका यकीन दिल में बिठा लेना कि रोज याद आए कि मुझे हिसाब देना है, मुझे हिसाब देना है, अकाउंटेबिलिटी है, मुझे अल्लाह के आगे खड़े होना है, मुझे मुलाकात करनी है। मुलाकात मीन्स 1 to 1 मिलना, मुझे मिलना होगा अपने हिसाब के साथ, मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना होगा। इसकी याद कितनी रहती है? क्या कोई नाफरमानी करने से पहले याद आता है कि इसका तो मुझे खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आए मुझे तो इसका हिसाब देना पड़ेगा, आए मुझे तो इसकी सजा ना मिल जाए, मैं तो ये काम नहीं कर सकती। क्या ये याद आता है? क्या इस मुलाकात का कभी ख्याल आता है? हिसाब के साथ मुलाकात करनी है, अपने हिसाब के साथ। क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम देख लो, यही तुम्हारा आमाल-नामा है, तुम देख लो, इसको पढ़ लो, तुम अपने हिसाब को खुद ले सकते हो, तुम्हें खुद पता है तुमने क्या किया। तो एक दिन मैं मुलाकात करूंगा, फेस टू फेस आऊंगा अपने हिसाब से। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ होती थी, क्योंकि आपने फरमाया जिससे अल्लाह ताला ने पूछ लिया ना, मेरे बंदे ये तूने क्यों किया, क्यों, वाई, वो गया, वो नहीं बच सकता फिर, क्योंकि इंसान के पास का क्या जवाब है। देखिए उस हदीस में क्या है, ये मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, लेकिन ये नहीं पूछा क्यों किया। अगर ये पूछ लिया ना क्यों किया था तुमने, क्यों किया था, तुम्हें याद ना आया कि मेरा एक रब है जो मुझे देख रहा है, तुम्हें याद ना आया कि मेरे रब के इतने एहसानात है मेरे ऊपर, तुम्हें याद ना आया कि मैं ईमान वाला हूं और मैंने ईमान लाया हूं तो अब मुझे अल्लाह की फरमाबरदारी करनी, तुम्हें याद ना आया कि तुम्हें क़यामत के दिन एक दिन खड़ा होना, तो क्या जवाब देंगे? स्पीचलेस होगा इंसान, मुझे कुछ भी नहीं जवाब दे सकता। ये सारी हमारी तावीलें, जस्टिफिकेशन यहाँ के लिए कि जब हमारी बहुत जुबानें चलती हैं उस दिन नहीं बोल सकेंगे कुछ भी, ये क्यों किया। ये आज की बातें हैं, बच्चों ने मजबूर किया, शौहर ने मजबूर किया, फलाने ने ये कह दिया, उसने ऐसे कर दिया, कितनी बातें हैं आज, एक भी जवाब नहीं आएगा। ऐसा इंसान फिर पकड़ा जाएगा, वो नहीं बच सकता। हासिबना हिसाबन यसीरा क्या है, हिसाब यसीर क्या है, आसान हिसाब क्या है कि अल्लाह देखे और जाने दे, बस पूछे ना, पूछ गिछ ना हो, पूछ गिछ हुई तो खत्म बात। अल्लाह, अब देखें किताबिया, मैंने आपको बताया ना किताबिया हिसाबिया, इसमें हा जायदा है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये उसके इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही है। इमोशंस कि वो इतना ज्यादा इस वक्त इमोशनल होगा कि वो कहेगा मेरी किताब पढ़ो, मुझे पता था मेरा हिसाब होना है,
مجھے اب اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹک رہے خوشی سے اس کی حالت یہ ہو رہی ہے. دیکھو میں جانتا تھا, مجھے پتا تھا, میں یقین رکھتا تھا. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما. یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ حساب کتاب کا احساس رکھنا اور ایک ایسی زندگی گزارنا جو کانشیس زندگی ہو, جس میں انسان یہ سوچتا ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, وہ والی زندگی ہونی چاہیے. تو تب یہ انجام ہوگا کہ یہ اس نے وجہ بتائی ہے. آپ دیکھیے اگر انسان غفلت میں اس کو سوچے بغیر زندگی گزارتا ہے, کہتا نہیں یہ بہت ٹینشن کی باتیں ہیں, قیامت وغیرہ کا نہیں بات مت کیا کرو. کوئی یاد بھی کرائے, یاد نہیں کرنا چاہتا, خود سوچنا ہی نہیں چاہتا, یہاں سے جانے کا نہیں سوچنا چاہتا, یہیں رہنا چاہتا ہے. نہ موت کا سوچتا ہے, نہ آخرت کا سوچتا ہے, نہ حساب کتاب کی کوئی پریشانی ہے, کوئی فکر نہیں. بس زندگی گزار رہا ہے یہاں پہ, مزوں کے اندر انجوائے کر رہا ہے, فن کر رہا ہے. جب آئے گی دیکھی جائے گی, بھائی اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, تم بہت ڈرانے والی باتیں کرتی ہو. تو پھر بندہ کیسے یاد رکھ سکتا ہے وہ اپنے حساب کو؟ یہاں پہ کہا گیا حساب کسی ملاقات کو یاد رکھنا, اس کا یقین ہونا. اللہ اکبر. ایسے ہی جیسے ہم رات کو سوتے ہیں, حالانکہ اگر ہماری زندگی نہ ہو تو ہمیں رات کو ہی موت آ جائے, لیکن ہم سب کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے. کتنا یقین ہوتا ہے نا. اسی لیے ہم دودھ بھی, انڈے بھی, بریڈ بھی لا کے رکھتے ہیں کہ صبح ناشتہ کرنا ہے. اسی لیے ہم بچوں کی چیزیں تیار کر کے رکھتے ہیں کہ صبح انہوں نے اسکول جانا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اٹھ جانا ہے, حالانکہ یہ یقینی بات تو ہے ہی نہیں, پھر بھی ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے. اس کا یقین ہے, مگر اتنا یقین قیامت کا نہیں ہے کہ وہ اس دن اٹھنا ہے, جس کا یقین ہونا اتنا مسلم ہے, اتنا یہ کنفرمڈ ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی رکھ دیا الحاقہ, جو ہے یقینی چیز. یہ اتنی کنفرم چیز ہے, باقی کوئی چیز حقیقت نہیں ہے, کوئی چیز حق ایسے نہیں ہے جیسے یہ ہے حق. یہ سچ ہو جانی ہے. اگلے لمحے میں کہوں میں نے فلاں جگہ جانا ہے, میں وعدہ کرتی ہوں میں آؤں گی, یقینی بات تو نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں ہے جا سکے نہیں جا سکے. کتنی باتوں کو ہم دنیا میں یقینی سمجھتے, وہ نہیں ہوتی, لیکن یہ تو یقینی ہے. اس کا اتنا ہی ہم یعنی اس سے غافل رہتے ہیں, اتنا ہی ہم اس کے اندر شک میں رہتے ہیں, اور اتنا ہی ہم اس کو بھولے رہتے ہیں. کوئی لوگ تو شک میں ہیں, وہ تو مانتے ہی نہیں, اور کوئی لوگوں کا یہ حال ہے وہ مان کے بھی نہیں مانتے, ہے نا. وہ مان کے بھی وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان بالآخرہ ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں ایمان بالآخرہ, جتنے مسلمان ہیں وہ ایمان بالآخرہ مانتے, اس پہ ایمان ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے, ایمان ہو کے بھی کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچتے, نہ سوچنا چاہتے ہیں. فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ کیا ہوگا, عیش میں ہوگا, انجوائمنٹ میں ہوگا, پلیجر ہوگا اس کے لیے. عیش والی زندگی سمجھتے ہیں نا, سیٹسفیکشن والی زندگی. راضیہ ہے سیٹسفیکشن والی زندگی, یعنی اس میں رضا ہے. یعنی راضیہ مطلب کیا, دل پسند ایک معنی تو لکھ لیا, یعنی جس میں وہ راضی ہو جائے گا. اس کو تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. دیکھیے کیسے انسان راضی ہو جائے گا, کہ وہ وہاں پہ جب پہنچے گا نا ایسی زندگی میں جو جنت میں ہوگی, وہ کہے گا کہ واقعی ورتھ تھی جو میں نے محنت کی, اس کا جو صلہ ملا وہ اس سے تو کہیں زیادہ ملا. آپ دیکھیں مثال ایک دیکھیں, دنیا میں بعض دفعہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں, جب ہمیں پیمنٹ ملنے لگتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی سی بس دی ہے, ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں محنت میں نے اتنی کی, بس اتنا سا دیا ہے تم نے مجھے, کیا فائدہ میری اتنی محنت کرنے کا, کیا فائدہ میرے اتنے آورز لگانے کا. ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے نا, اور انسان کم ہی سیٹسفائی ہوتا ہے. یعنی آدمی جب کام کرتے ہیں آفیسز میں, وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا بونس ملنا چاہیے تھا, ہم نے اتنی محنت کی, یہ تو بہت کم ملا. ہماری پروموشن ہونی چاہیے تھی, یہ تو میری محنت کا صلہ نہیں ملا, مجھے میری پروموشن ہونی چاہیے تھی.
لیکن جب جنت میں انسان چلا جائے گا تو وہ کہے گا واقعی میری جو محنت تھی اس کا یہ صلہ جو ملا ہے تو واقعی میری محنت کام آ گئی، اس کا تو اس سے کہیں بڑھ کے ہوا، یہ واقعی ورتھ تھا کہ جو میں نے محنت کی ہے۔ یہ نہیں سوچے گا میں نے کیوں اتنی محنت کر لی، ایسے ہی خام خواہ میں نے فلاں کو معاف کیا، ایسے ہی خام خواہ میں نے اتنے اپنے اوپر پابندیاں لگائی، مجھے کیا ضرورت تھی اگر یہی ملنا تھا، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا شکر ہے میں نے وہ کر لیا، وہ تو واقعی بڑا کام آیا۔ تب تو اس کو یہ پتا چلے گا کہ یہ سارا صلہ جو مجھے ملا ہے یہ تو 1000 دفعہ بھی مجھے زندگی ملے اور میں اپنی زندگی نیکیاں کرنے میں لگا دوں تو واقعی تب بھی ورتھ ہے اس کے پیچھے محنت کرنا، جو کچھ مجھے مل گیا واقعی ورتھ ہے یہ۔ ابھی تو انسان دنیا میں بن دیکھے محنت کرتا ہے نا، اور جب انسان وہ دیکھ لے گا تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ کتنا ورتھ ہے وہ۔ ابھی یہاں پہ تو ہم کہہ دیتے نا کیوں کروں کیا، وہ چاہے جنت کی جتنی بھی باتیں بتا دی جائے، اچھا چلو جنت ہی ہے نا تو کیا، اتنا زیادہ ایسے شوق نہیں ہو جاتا کہ ہاں اس کی خاطر میں فلاں کو معاف کر دوں اور اس کی خاطر میں حلال کھانا شروع کر دوں اور اس کی خاطر میں حجاب شروع کر دوں اور اس کی خاطر میں سچ بولنا شروع کر دوں اور اس کی خاطر میں زندگی کو کمپلیٹلی اپنی چینج کر دوں اور اس کی خاطر میں اپنی صحبتیں بدل لوں اور میں سارا کچھ کر لوں، اپنی ساری لائف چینج کر دوں صرف جنت کے لیے، تو یہ تو مجھے اتنا نہیں لگتا۔ لیکن جب وہاں پہنچیں گے نا پھر پتا چلے گا یہ سب ورتھ تھا، جتنی قربانیاں دی وہ سب ورتھ تھی۔ سوچیں جو دنیا میں انتہائی دکھی رہا، بہت سخت حالات اس نے دیکھے، سب نے اس کو چھوڑ دیا، سب نے اس کی مخالفت کی، کوئی اپنے پیارے فوت ہو گئے، فاقوں پہ چلا گیا، وہ یعنی آپ امیجن کر لیں جو ورس ہو سکتا ہے نا، ورسٹ اس کے ساتھ حالات رہے، ساری زندگی وہ میزریبل رہا، تب بھی اس کو جسٹ ایک راؤنڈ لگوایا جائے گا جنت کا، ایک جھونکا، ایک یعنی ڈپ اس کو جنت میں دیا جائے گا اور باہر نکل، سمجھ لیں جیسے ایک دروازے سے گئے دوسرے سے نکل آئے، صرف اتنی دیر میں ہی اس سے پوچھا جائے گا تمہاری لائف کیسی گزری، کہے گا زبردست گزری، بہت اچھی گزری۔ اس نے جو وہ لذت دیکھ لی ہے نا اس کے بعد تو اس کو یاد ہی نہیں رہنا کہ میں نے کیا کیا دنیا کے اندر، کسی نے مجھے برا کہا تھا وہ میں نے صبر کیا تھا، وہ کتنا مشکل تھا، وہ میرے پر غم آیا تھا میں نے اس کے اوپر صبر کیا تھا، وہ کتنا مشکل تھا، وہ سب بھول جائے گا۔ کوئی ہینڈی کیپٹ ہے دنیا کے اندر، کسی کا کوئی پیارا فوت ہو گیا دنیا کے اندر، کسی نے کوئی غم اٹھایا دنیا کے اندر، کسی نے کوئی بیماری اٹھائی دنیا کے اندر، یہاں پہ اس کو بہت فیل ہو رہا ہے لیکن وہاں جا کے کتنی جلدی اس سے محو ہو جائے گا سب کچھ، وہ کہے گا بہت اچھا ہوا وہ وہاں پہ جو میرے ساتھ ہوا، اس کے بدلے میں اگر یہ مل گیا نا تو ورتھ تھا، وہ صبر ورتھ تھا، وہ خاموش رہنا ورتھ تھا، وہ معاف کرنا ورتھ تھا، وہ اپنے اوپر پابندیاں لگانا اور اللہ کے حکموں پہ چلنا ورتھ تھا، وہ لوگوں کی باتیں سننا ورتھ تھا، یہ اس کو لگے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ تو فی جنت عالیہ، وہاں پہ ہوں گے جنت میں جو بلند ہے، یہ مقامات اور یہ باتیں اور یہ سمجھنا نا یہ دنیا میں بیٹھ کے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ظاہری بات ہے کیسے ہم سمجھیں، ہم نے جب ہمیں بتا دیا گیا نہ وہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا، تو ہم کہاں سے اس کو امیجنیشن کریں گے، کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم کسی خوبصورت جگہ سے ہو کے آ جائیں تو پھر کوئی پوچھے کیسی تھی وہ جگہ تو ہم کیا کہتے ہیں بس میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی، بس تمہیں جا کے دیکھنی پڑے گی۔ ایون اور تو اور خیر کعبہ بھی دنیا کی ایک جگہ ہے، اس کو بھی ایکسپلین تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی جب وہاں سے آئیں تو واقعی وہاں کی جو وہاں کا ماحول ہے اور جو وہاں پہ جو وہاں کا سکون ہے وہ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کیا؟ حالانکہ لوگوں نے پکچرز میں دیکھا ہوا، ویڈیو دیکھی نہیں، اس کی 1000 دفعہ ٹی وی پہ دیکھا ہوا، لیکن پھر بھی کیا ویسا ہی ہوتا ہے جب ہم وہاں ہوتے ہیں یا پکچر میں دیکھنا؟ اگر پکچر میں دیکھنا یا تصویریں دیکھ لینا یہ اتنا ہوتا قابل تو ہم اسی کو دیکھ کے ہی اتنا دل بہلا لیتے تھے، تو کوئی بھی نہ جاتا، دیکھ دیکھ کے ہی دل خوش کرتے رہتے۔ لیکن یہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسے وہاں جانا ہے بھائی، یہ کبھی بھی وہ مزہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ وہاں پہ سیلفیز لیتے ہیں، پکچرز لیتے ہیں، میں سوچتی ہوں جتنی مرضی پکچرز بنا لو لیکن تم لوگ یہ لے کر جاؤ گے تو اس ماحول کو کیسے کیپچر کرو گے جو یہاں ہے؟
इस सकीनत को, इस रहमत को जो वहां पे होती है, उसको कैसे तुम कैमरे में बंद करके लेके जाओगे? नहीं ले जा सकते। तो ये तो दुनिया की एक उसका हाल है जिसको लोगों ने देखा भी हुआ तब भी आप नहीं बयान कर सकते। जन्नत को कैसे बयान किया जा सकता? उसको कैसे कोई सोच सकता? जितनी मर्जी अपनी इमेजिनेशन दौड़ाओ, अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया वो तसव्वुर से भी बालातर है, किसी के तसव्वुर में आ ही नहीं सकती, तो फिर कैसे हम जो हमारे इमेजिनेशन में आ रहा है ना समझने, वो जन्नत नहीं है, उनको जन्नत उसे बहुत आला है। हमें ये आयात बताई जाती हैं सिर्फ हमें एक थोड़ी सी उसकी एक यानी एक अंदाजा करने के लिए, अंदाजा सिर्फ, ये ट्रेलर भी नहीं है। पिक्चर का भी ट्रेलर देख के इंसान समझ जाता है कुछ, ये तो ट्रेलर भी नहीं है। बुलंद जन्नतों में होगा, जन्नत बुलंद यानी बड़ी एलिवेटेड होगी, ऊपर हाई होगी। आपने देखा है ना दुनिया में भी जब कोई होटल्स वगैरह हो या कोई वेकेशन होम्स हो, या वो कहते हैं वहां से व्यू नजर आए, होटल में भी ऊपर का कमरा मिले जहां से व्यू हो, यानी बीच व्यू हो, लेक व्यू हो, कुछ ऐसा हो। आप देखिए सुभान अल्लाह, वहां पे ऊंची ऊंची जगहों के ऊपर उनकी जन्नतें होंगी जहां से व्यूज होंगे, उनकी नहरों के व्यूज, उनके बागों के व्यूज। और फिर कुतूफुहा दानिया, कुतूफ कतिफ से है, कतिफ की जमा। जब फलों के गुच्छे लटकने लगते हैं ना, तो जो बंचेस होते हैं पूरे, यानी लटकने लगते हैं कब है? जब पक के बिल्कुल उनके अंदर जूस भर जाता है और बिल्कुल राइप हो जाते हैं, तो भारी हो जाते हैं, फिर वो लटकना शुरू हो जाते हैं, जिनको देख के ही फिर अच्छे लगते हैं और दिल करता है खाने को। तो जब कुतूफुहा फरमाया दानिया, वो करीब होंगे, झुके हुए होंगे, झुके हुए अपने रस की वजह से, और वो इतने पक चुके हैं। तो अब देखें अल्लाह ताला ने ये सीन इतना प्यारा दिखाया है कि जन्नत में जब ये आदमी जाएगा ना, अब कितनी मुश्किलात से गुजर के पहुंचा है, हशर का कितना लंबा दिन पास करके, हाय पुल सिरात के ऊपर कितने आंकड़े थे, हुक्स थे, लोग गिर रहे थे। ये ग्राफिक सीन्स देखना भी कोई आसान तो नहीं है। एक इंसान तो खुद अंदर से गुजर रहा है और प्लस देख भी रहा है, कोई लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, चीखो पुकार है, जहन्नुम के अंदर गिरने लगे हैं, अब इसको भी इसमें से गुजरना है। अल्लाह अकबर, कोई तो गिरता पड़ता पहुंचेगा, यानी कभी एक हदीस में आता है गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर कैसे जख्मी होता होता कैसे पार पहुंचेगा, फिर मुड़ के देखेगा पुल सिरात की तरफ और कहेगा उस अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे तुझसे बचा लिया। यानी इतनी उसकी हालत होगी। तब भी चलो पहुंच तो गया ना पार, तब भी पहुंच तो गया। तो अब कितने मसलों से गुजर के, कितने मसाइब से गुजर के वो यहाँ पे आया है। अब सुख का सांस लेगा, ऐश के अंदर है, वो राजी हो गया जो उसको मिला हुआ है, अब रिलैक्स कर रहा है अपने बाग में और इंजॉय कर रहा है। अब लेटा हुआ है, आराम से लेटा हुआ है। तो उस वक्त उसकी नजर देखिए एक दरख्त की तरफ जाएगी जिसपे फल लटका हुआ, तो दिल में ख्याल आएगा कि कितना मजे का होगा ये, कि मतलब मैं खाऊं, कितना मजे का होगा। और वो शाख उसके आगे झुक जाएगी, वो फल उसके सामने मुंह के आ जाएगा और वो उसको खा लेगा, और फिर वो शाख वापस चली जाएगी, यानी फ्रूट खुद झुका हुआ आ जाएगा, फ्रूट खुद करीब आ जाएगा। दानिया इसम है, यानी मुसलसल करीब आता जाएगा, झुकता जाएगा, उसके मुंह के पास आ जाएगा। उसको ना उठने की जरूरत, ना बैठने की जरूरत, ना किसी को ये कहने की जरूरत कि जाओ, खादिमों को ये नहीं कहना कि जाओ जाके लेकर आओ, फिर वो जाएंगे, चढ़ेंगे, उतारेंगे, फिर कहीं जाके लेकर आएंगे। उसी वक्त इंस्टेंटली जो ही उसको ख्याल आया, देखिए दुनिया के अंदर आपको कोई भी अच्छी चीज का भी ख्याल आ जाए, दिल कर रहा है ये खाओ, तो अभी वो खाना होगा, पकाना होगा, लाना होगा, फिर जाके कहीं तैयार कितने घंटे के बाद होगा, फिर खाएंगे। इवन बाजार भी चले जाएं तो फौरी चीज नहीं मिल जाती, वो भी बनाएंगे फिर आपको लाके देंगे। लेकिन यहाँ पे वो ख्याल करेगा, उसके सामने आ जाएगा। अल्लाह अकबर, कितना चैन और कितना सुकून होगा। किसी जस्ट इमेजिन करके भी ना ये होता है कि कितने सुकून में होगा। ये गॉट इट, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा था इतने अरसे से, ही जस्ट गॉट इट।
کیا پھر اس سے پہلے بھی کبھی مومن کو چین آ سکتا ہے؟ بتائیں، یہ میرا سوال ہے. جس نے ابھی منزل کو پایا ہی نہیں، جس کو ابھی کچھ پتا ہی نہیں، کیا وہ بھی کبھی چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ پھر آرام کر سکتا ہے کہ آئی ایم ریلیکسنگ ناؤ، میں نے کورس ختم کر لیا، اب میں ریلیکس ہو گئی ہوں، اب کوئی کام نہیں ہے، اب مزے ہی مزے ہیں. کیسے مزے کر سکتے جب تک یہاں نہ پہنچ جاؤ؟ مومن کی تو زندگی کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ہے؟ قید خانہ، سجن ہے، جیل میں ہوتا ہے جیسے. ٹھیک ہے، یہ تو دنیا اس کی جیل ہے. یہ جیل میں تو کبھی مزے نہیں ہوتے. کبھی کسی کی عدی کو دیکھا ہم نے جیل میں بہت مزے میں بیٹھا ہوں؟ یہ قید خانہ ہے اس کے لیے. یہاں پہ بڑی پابندیاں بھی ہوں گی، مشکلیں بھی ہوں گی، مسئلے بھی ہوں گے. رہائی اس دن ہوگی جب وہ جنت میں پہنچ جائے گا. یہ ہے منزل، یہ ہے گول سیٹنگ. جو انسان نے گول سیٹ کرنے ہو تو یہ کرے، اپنا گول یہ بنائے. میں یہاں پہنچ جاؤں پھر آرام ہی آرام ہے، میں یہاں پہنچ جاؤں گی پھر مزے ہی مزے ہیں، میں یہاں پہنچ جاؤں گی پھر ریلیکس کروں گی. اس سے پہلے کیا ریلیکسیشن اور کیا مزے. اتنا کچھ بھی آپ کو دنیا میں مل جائے تو اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ میرے اوپر یہ قیامت کا دن آنا ہے اور اس کے اندر 1% بھی اگر چانس ہے کہ کہیں میری پکڑ ہو جائے تو وہ کیسے آرام سے بیٹھے گا؟ اس کو آرام مل سکتا ہے کیا؟ اگر یہ فکر دماغ کے اندر ہے تو آپ کو محلوں میں بھی رکھ لیا جائے یہاں پہ تو کیسے آرام سے بیٹھیں گے؟ مگر بات وہی ہے کہ اگر میرے اندر یہ احساس ہے انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، اگر یہ فکر ہے نا میرے اندر تو پھر اور اگر یہ فکر نہیں ہے تو بس پھر جیسے فرمایا کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، ارے پھر تو یہ جنت ہے، پھر تو مزے کرو جو مرضی کرو، پھر تو بھولو سب چیزوں کو اور اڑاؤ سب کچھ اور کھاؤ سب کچھ اور بس کوئی فکر کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے نا تو پھر بے فکری زندگی ہے. انی ظننت انی ملاقٍ حسابی اگر یہ زندگی سے نکال دیا جائے تو بے فکری زندگی ہے. ہاں ٹھیک ہے دنیا کی مشکلات تو آتی ہیں لیکن پھر اگر آپ ٹھیک ہے سب چیز صحیح چل رہا ہے تو کیا فکر ہے؟ یہ فکر تو اسی کو ہوگی جس نے آخرت پہ نظر رکھی ہوگی، جس کے ہر وقت دماغ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.